اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں؟ اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کون سی دعا کرنی ہے، آپ نے اگلے گھنٹے کون سی دعا کرنی ہے، آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں، ان میں یہی دو چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں، ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی عاجزی کا اقرار۔ آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں، زکریا علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں، ایون جو ایوب علیہ السلام جو کافی سخت خلیل تھے، ان کی دعا آپ دیکھ لیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو، اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اور ہم شروع میں چاہتا ہوں کہ نا یہ فلسفہ مزید سمجھائیں، کیونکہ مجھے نا اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو پہلی بات، کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم۔ اچھا، آپ نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے، بالکل ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے۔ بالکل قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاؤں کو اکٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ایک بندے، ہر بندے کا مسئلہ ہے، بالکل، اور آپ کو وہ عاجزی، وہ انکساری، آپ کو وہ ہیلپلیسنس اللہ کے سامنے، وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے، ایک بندہ عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے، وہ ساری آپ کو فیلنگز نظر آتی ہیں ایکسپریس ہوتی ہوئی۔ سیدنا زکریا کی مثال لے لیں۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کس بارے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بڑا عجیب ہے۔ کہا واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اللہ میرا جو ہے نا، میرے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے، اور میری ہڈیاں، ربی انی وہن العظم منی، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے یعنی مایوس نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، آئک رب شقیا، مایوس نہیں ہوا آپ سے دعا مانگ کے۔ اچھا آگے کیا کہا؟ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، کہا کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے گھر والوں کا ڈر ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ ایک بندے کو، ایک عام بندے، یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو شادی شدہ جس کے بچے ہیں، فیملی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد، میں آئی ایم دا اونلی ون ہو از رسپانسبل فار مائی فیملی، میرے بچے چھوٹے ہیں، میری وائف ہے، کون دیکھے گا میرے بعد، اور یہ خوف ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا، اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے دنیا کے اندر، انسان کا یو ہیو مور ریزن ٹو لیو ان دس ورلڈ۔ بالکل صحیح۔ یعنی جب ایک بندہ تو بیچلر ہے تو وہ تو پھر لاؤ بالی ہے نا، اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے، گھر والے بھی تنگ ہے اس سے، خود بھی تنگ ہے، تو وہ چلا بھی چاہے تو دنیا سے اتنا ڈر نہیں ہے اس کو۔ لیکن جب اولاد ہے تو انسان کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ اب نبی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کو ڈر ہے، یعنی وانی خفت الموالی من ورائی وکانت، یعنی، اور مفسرین نے بیان کیا کہ سیدنا زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے فیملی کے اندر، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس پہ میں اتنا ٹرسٹ کر سکوں جو میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکے، اللہ مجھے ایک نا ولی عہد عطا کر دیں، یعنی جو میرے بعد اس میری فیملی کا، میری بیوی کا خیال رکھ سکے، میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکے۔ تو اب یہ جو چیز ہیں، یہ دعائیں ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا کہ اللہ لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑی، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارثین میں سے ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ایک ہیومن، یعنی ایک انبیاء کو ہیومنائز کرتی ہیں کہ وہ انسان تھے، ان کے بھی وہ فیلنگز تھیں، ان کے بھی وہ احساسات تھے، یعنی اللہ معاف کرے، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی اور دنیا سے تھے، ان کی وہ طلب نہیں تھی جو ہماری ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، پھر ہم اپریشیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ آیت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یعنی اس نے تڑپ سے ایک آواز لگائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کتنی بیچارگی، کتنی اس میں اللہ رب العالمین پہ ڈیپینڈنس ہے کہ اے میرے رب، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رسپونڈ کیا، اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموو کی، اور اس کی فیملی اسے واپس دی۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا، ذوالکفل کا، یہ جو آپ نے رکوع ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا، آیت نمبر 83 آنورڈز، حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور انہیں سب کو کہا کل من الصابرین، یہ سب کے سب جو ہے وہ صبر کرنے والے۔ پھر ذوالنون کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ، ان کی اللہ کہتے ہیں فنادى فی الظلمات، یعنی اس نے ظلمات میں سے، اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
من الظالمین. اور اس کو اسم العظم بھی کہا جاتا ہے. جی 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 ایک جی روایت کے مطابق اسم العظم جو ہے اللہ یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا آپ نے اقرار کرنا ہے اللہ کی اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے. اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو. نو میٹر ہو یو آر, نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا, نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو, لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی. یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. یہ ہاں بالکل بالکل. نہیں میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا. جی ہاں بالکل. یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے جو لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے. یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈ لیس ہے اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے. یہ دو الگ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی یہ گناہ اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا, اللہ نہیں سنتا. اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے. نہیں ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے, جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں اور بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی. حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا. اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دا مائنڈ سیٹ. علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کی یعنی بات کی ہے, یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا, اللہ اس کو پورا کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ. یہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے. یعنی جب آپ ہیڈ لیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی دینے کا آپ کا محتاج, یعنی اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا. تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر کیئرلیس ہیں, آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی, شک بھی ہے, اور نہ صرف شک بلکہ آپ اتنا بادر بھی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یار بس میں مانگ لیتا ہوں چلیں, تو بھائی اللہ کو کیا پڑی آپ کو سیٹسفائی کرنے کی. بھائی اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نا پروف کرنا, اپنا آپ تو نہیں نا پروف کرنا, اللہ معاف کرے. تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا. تو یہ ایک کنوکشن, یہ ایک یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا, اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے, جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا نا ہمارے اسلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح کا ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے, رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے, بالکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انسان کے اوپر. تو یہ تو ایک فلسفہ ہے. دوسری بات علی بھائی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے ذکر کیا, یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیے ہمارے دین اسلام کی, اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, میں اور آپ بھی کریں گے کیونکہ ایک زمانے میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی.